بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعین. اما بعد، پیارے دوستو، ساتھیوں، عزیز طلبہ، آج ہم آپ کے سامنے انہی اسلامی عقیدے کی اساس یعنی ارکان ایمان پر اب ہم الگ الگ تفصیلی بات پیش کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے سبق میں یہ سنا کہ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا. تو اللہ پہ ایمان لانے کے بارے میں اب جو ہے ہم آپ کو کچھ ڈیٹیل اور تفصیل اور کچھ زیادہ معلومات دینے کے لیے آج اس سبق کو شروع کرتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں مؤلف الایمان باللہ، اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان یعنی ایسا ایمان اور پختہ اعتقاد رکھنا کہ بے شک اللہ تعالی ہی ہر چیز کا رب، اس کا مالک اور خالق ہے، اور وہی ذات تنہا اس بات کا حق رکھتی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اسی کی ذات کے لیے ہر نقص و عیب سے پاکیزہ صفات کمال ہیں. یہ تمام صفات اس کی ذات کے ساتھ ازلی اور ملتزم ہیں، اور اس پر اللہ کا عمل بھی ہے تو یہ ہوئی مختصر سی معلومات. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان 4 چیزوں کو شامل ہے. اللہ پہ ایمان لانے میں 4 باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ کے وجود پر جو ہے ایمان رکھنا. اللہ تعالی کے وجود پر مندرجہ ذیل چیزیں دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر مندرجہ ذیل چیزیں دلالت کرتی ہیں. نمبر 1 فطرت، نمبر 2 عقل، نمبر 3 شریعت، نمبر 4 حس. اب جو ہے سب پہ الگ الگ تفصیلی بحث پیش کرتے ہیں. فطرت کی دلالت اللہ تعالیٰ کے وجود پر، فطرت کی دلالت اللہ تعالیٰ کے وجود پر. بے شک ہر مخلوق کی پیدائش اپنے خالق پر ایمان کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو بنی ہے یہ عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بنی ہے تو کوئی بنانے والا ہوگا. یہ ہے فرمانے کا مطلب. جس میں کسی سابق سوچ فکر یا پہلے سے اللہ کی ذات سے متعلق علم کا حصول شامل نہیں ہے. اور کوئی بھی مخلوق فطرت کے اس مقتضا یعنی ایمان باللہ کے اعتقاد سے نہیں پھرتی ہے، مگر جب اس کے دل میں ایسی بات ڈال دی جائے جو اسے اس اعتقاد سے پھیر دے. جیسا کہ اس بارے میں فرمان نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یہ جو ہے حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی بچہ نہیں مگر اس کی پیدائش فطرت ایمان باللہ پر ہوتی ہے. پس اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، یا اس کے والدین اگر نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں، یا اس کے والدین اگر مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی پارسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا بنا لیتے ہیں. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث پاک میں یہ بات صراحت سے آئی کہ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت پہ پیدا ہوتا ہے یعنی اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ پہ یقین اس کے اندر جو ہے اس کی اندر آتما میں شامل ہے. لیکن آگے چل کے وہ اپنا ٹریک چینج کر دیتا ہے،
ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اس کے طریقے پہ بچے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ہوئی فطرت سے متعلق دلیل۔ اب آگے فرماتے عقل کی دلالت اللہ کے وجود پر، عقل کی دلالت اللہ کے وجود پر، کہ عقل بھی بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ساری مخلوقات اپنی تخلیق کی ابتدا سے لے کر آج تک اور جو بھی قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی، ضروری ہے کہ ان سب کا خالق کوئی ہو جو انہیں وجود میں لایا ہو، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی نفس بذات خود اپنے نفس کو وجود میں لے آئے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے مثال کے طور پہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی چھاپنے والا ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی جو ہے اس کو یہاں سے وہاں پہنچانے والا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کتاب خود بخود بن کے آ گئی ہو، یہ فرماتے ہیں۔ یعنی کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی نفس بذات خود اپنے وجود میں اپنے نفس کو وجود میں لائے، یعنی کوئی اپنے آپ کو خود بخود بنا لے، یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ ایک ایسی سی پی کو بھی وجود میں نہیں لا سکتا، ایک سی پی کو بھی کوئی وجود میں نہیں لا سکتا۔ تو یہ سب بغیر کسی خالق کے نہیں پیدا کیے گئے وہ، اور نہ ہی انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا۔ اس پہ عقلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ترجمہ، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی انہوں نے خود بخود اپنے آپ کو بنا لیا یا ان کو کوئی بنانے والا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر چیز جو بنی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ شریعت کی دلالت اللہ تعالیٰ کے وجود پر، شریعت کی دلالت اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ فرماتے ہیں تمام آسمانی کتابیں خود اللہ تعالیٰ کے وجود پر گواہی دیتی ہیں، نیز وہ کتابیں جو لے کر آئی ہیں، یعنی صحیح عقیدے جو دلوں کو تمام کفر و شرک وغیرہ کی علائشوں سے پاک و صاف بناتے ہیں، اور ایسا منصفانہ اور عادلانہ احکام و قوانین جس میں تمام مخلوق کے لیے خیر و منفعت کی ضمانت ہے۔ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہ ساری کتابیں رب علیم و حکیم کی طرف سے نازل کردہ ہیں، جو اس کی مخلوق کے لیے صالح اور نہایت ہی موزوں ہیں، جن سے ان کی صحیح اصلاح ہوتی ہے۔ نیز یہ کتابیں دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی ان چیزوں پر بھی مشتمل ہے جن کی صداقت پر واقع امر خود شاہد ہیں۔ یہ سب خود اس بات پر دلیل ہے کہ ان کا وجود میں آنا ایسے رب کی طرف سے ہے جس نے ان کے بارے میں خبر دی ہے۔ وہ ان کو وجود بخشنے پر پوری طرح قادر ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرماتے ہیں حس کی دلالت اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یعنی حس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اور حس بھی جو ہے اللہ کے وجود کو بتاتی ہے۔ تو اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔